اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس سبق کا آج آخری اور تیسرا لیکچر ہے۔ مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم، یو پی میں پیدا ہوئے۔ صنف افسانہ ہے جس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ ماخذ جو ہے ان کی شہرہ آفاق کتاب خیالستان سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ دوستی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسانہ نگار جو ہے اس کی خامیاں بتا رہا ہے اپنے طور پر۔ مختلف مصنف کے جو دوست ہیں ان سے فرداً تعارف کرا رہا ہے۔ پہلا دوست احمد مرزا ہے جس کو وہ بھڑبھڑیا دوست کہتا ہے، یعنی شور مچانے والا۔ دوسرا دوست ہے محمد تحسین، یہ صاحب اولاد ہے، ہر وقت اپنے بچوں کے بارے میں ہی بتاتا رہتا ہے، گویا اس کا عنوان اپنا خاندان اور کنبہ ہی ہے۔ تیسرا دوست ہے شاکر خان صاحب، یہ موضع سلیم پور جو کہ اتر پردیش میں ہے، اس موضع کا، اس علاقے کا رئیس ہے، نواب ہے۔ اس کی دعوت پر موضع سلیم پور میں ہی مصنف پہنچا ہوا ہے۔ مصنف کو وہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنا کاغذ قلم اور جو لکھنے کا سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے آئیں، اور اس کے پاس پہنچا ہوا ہے سجاد حیدر یلدرم۔ تو مصنف کے لیے شاکر خان صاحب ایک کمرہ مخصوص کر دیتا ہے، اس کمرے میں ہی وہ سامان لکھنے کا اسے فراہم کرتا ہے اور لکھنا چاہتا ہے اپنا مضمون، اپنا افسانہ، لیکن بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دوستی کے جو منفی پہلو ہیں مصنف ان کے بارے میں بتا رہا ہے، دوستی کے جو مثبت پہلو ہیں ان سے آگاہ نہیں کر رہا۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ میں شاکر خان صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہوں، ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، یعنی سیاہی جو ہے اگر اس میز پر گر گئی تو بہت بڑا گناہ جو ہے، جب تک توبہ نہ کی جائے اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ معاف نہیں کرتا۔ تو اس میز پر اور اس کپڑے پر سیاہی گرانا گناہ کبیرہ کی ہی مانند تھا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نیاب جو کم تعداد میں میسر ہو، مگر اکثر میں نب ندارد۔ نب اس پین میں نب نہیں تھی جس کے ذریعے عبارت تحریر کی جاتی ہے، اور جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ وہاں پر جو ہے جو کاغذ تھا وہ سیاہی کو خشک کرنے والا بھی تھا اور جلد شدہ کتاب بھی تھی، مگر لکھنے کا کاغذ موجود نہیں تھا۔ اسی طرح بہت اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، بیش قیمت، عمدہ، قیمتی، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ مصنف بیان کرتا ہے جو مجھے کمرہ فراہم کیا گیا تھا شاکر خان صاحب کی طرف سے، جو لکھنے کا سامان تھا وہ بھی میرے کام کا نہیں تھا۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ پراں خیالات، منتشر اور بکھرے ہوئے خیالات۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللساں ہیں، ان کی عنایت سے میں
خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا، تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہماتن مشغول ہو گیا۔ مشغول ہونا، مصروف ہونا، کان بند کرنا، توجہ نہ دینا، رطب اللسان تعریف کرنا، مرغان خوشنوا، خوبصورت گیت گانے والے پرندے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ اردو شعراء ان پرندوں کی تعریف کرتے ہیں اپنی شاعری میں جو خوبصورت گیت گانے والے ہیں، لیکن مصنف بیان کرتا ہے کہ میں نے جب اپنا افسانہ یا مضمون لکھنا چاہا، وہی پرندے درخت پر بیٹھ گئے اور مجھے لکھنے میں دقت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ مختلف موسیقی کی آواز ہے۔ میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا مافیا کی خبر نہ تھی۔ یکا یک اس تن نے چونکا دیا، ہوشیار کر دیا۔ دنیا مافیا، دنیا اور اس کے کام۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے عبارت لکھنی شروع کی کہ اچانک جو ہے موسیقی کے بجنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اف! اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ ستار موسیقی کا آلہ ہے۔ اف، سوری یہاں پر لکھا ہوا ہے اف، افواہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو اف یہ اظہار حیرت کے طور پر اور افسوس کے طور پر جملہ کہا جاتا ہے۔ کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اب مصنف جو ہی شاکر خان صاحب کے کمرے میں جو اس نے اس کے لیے مخصوص کیا ہے اپنا افسانہ لکھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے پرندے اسے جو ہے تنگ کرتے ہیں، مختلف گیت گاتے ہیں۔ اس کے بعد شاکر خان صاحب کا چھوٹا بھائی ہے، وہ موسیقی بجانا شروع کرتا ہے۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں نے کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ اب اپنے مضمون کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا لکھنا چاہتا ہوں اور لکھا کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے تخیلات میں جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ وہ عبارت میں ربط جو ہے قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن ربط اور تسلسل جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ اب کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ جو الفاظ جو ہے شاکر خان صاحب نے دوست کے ساتھ باتوں ہی باتوں میں بیان کیے تھے، مصنف اپنی تحریر میں ان کو لکھ دیتا ہے۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مصنف اپنی عبارت میں ربط قائم کرنا چاہتا ہے، وہ لکھنا کچھ اور چاہتا ہے، لکھا اور جاتا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے اس کی عبارت میں، تحریر میں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے۔ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ یہاں سرکار سے مراد جو ہے شاکر خان صاحب ہیں۔ شاکر خان صاحب کا مہمان یا کوئی دوست آتا ہے تو پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، اس کی ملاقات مصنف سے کرائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مصنف جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، اس کے مضمون میں ربط باقی نہیں رہتا۔
بادل نخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی مہلت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا میری پھر یاد ہوئی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے تھے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ میری مثال عربی کے گھوڑے کی طرح تھی۔ اہل عرب جو ہے وہ گھوڑوں کے پالنے کے لیے مشہور ہیں، اور جب بھی ان کا کوئی مہمان آتا ہے گھوڑا استبل سے منگا کر مہمان کو دکھایا جاتا ہے، استبل جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مصنف پھر جو ہے اپنی عبارت میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا، طبیعت اچاٹ ہو گئی، اثر نو نئے سرے سے بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ کوئی خوش قسمتی سے کوئی آدھا گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کے دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ مصنف جو ہے عبارت میں ربط قائم کرنا چاہتا ہے، عبارت میں ربط برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کولمبس جو ہے وہ سیاح ہے جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، مصنف کچھ لکھنا اور چاہتا ہے، لکھا اور جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دستک ہوتی ہے، کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ۔ اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اف مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ سرکار سے مراد شاکر خان صاحب ہے، مصنف اس کے ہاں پہنچا ہوا ہے، وہ کچھ عبارت لکھتا ہے، پھر جو ہے اس کا نوکر اسے بلانے آ جاتا ہے اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان فرمائیں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور سہل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینال مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آیا، یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا، شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے میں آمنا و صدقنا کہوں، اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، ضد کیا جاتا ہے۔ جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہ کھلائی جاتی ہے۔ مصنف شاکر خان صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہے، مصنف کو جو کھانا پسند نہیں ہے وہی کھانا اسے کھلایا جاتا ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سحپیر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینال مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے۔
تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینال مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا، پھر وہی دستک۔ مصنف کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر لکھنا شروع کرتا ہے۔ دماغ جو ہے تر و تازہ ہو چکا ہے، ابھی وہ لکھنا شروع کرتا ہے اپنا مضمون، پھر دستک ہوتی ہے۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی شاکر خان صاحب کپڑے تبدیل کر چکے ہیں اور وہ مصنف اپنے دوست کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے، یعنی بہت زیادہ عبارت تحریر کی ہوگی۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، یعنی اپنے آپ کو عاجزی اور کم تر ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ، غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرا اور احسان فراموش کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب مصنف بیان کرتا ہے کہ میرا تیسرا دوست جو ہے، جو مجھ پر مہربان ہے، شاکر خان صاحب، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کس کی طرح؟ احمد مرزا کی طرح، محمد تحسین کی طرح، اور تیسرا دوست جو ہے وہ شاکر خان صاحب ہے جس کا ذکر اس نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ میں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی ہے، یہی ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی ہے جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنے ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، کثرت سے سوالات کرتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ یہ وہ دوست ہیں جن کا دماغی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اپنی بات بیان کرتا ہے، مصنف کی بات بیان نہیں کرتا یا اخبار اٹھا لیتا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہہ جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ خیالستان، یہ ان کی شرح آفاق کتاب ہے، اسی سے اقتباس لیا گیا ہے۔ اب سبق کا جو ہے تنقیدی جائزہ لیا جائے تو مصنف جو ہے دوستی کے منفی پہلو بیان کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوست جو بظاہر جو ہے مخلص ہوتے ہیں، فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مصنف جب سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں شاکر خان صاحب کے پاس، تو پھر وہاں مضمون لکھنا یا افسانے تحریر کرنا بے معنی ہے، فضول ہے۔ انسان جب بھی کام میں مصروف ہو، کام کے وقت کام، سیر اور تفریح کے وقت سیر و تفریح ہی میں مصروف رہنا چاہیے۔ تو بیٹا یہ سبق جو ہے ختم ہوا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ ان کا افسانہ تھا۔ اس کے بعد یہ مشکل الفاظ استعمال شدہ، رطب اللسان، تعریف کرنا،
گنجینہ دولت یا خزانہ، بادل نخواستہ ناراض ہو کر غصے ہو کر، لا ینل حل طلب مسئلہ، کسر نفسی عاجزی اپنے آپ کو کم طور پر ثابت کرنا۔ شکریہ۔